جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی خان صاحب کو پوچھے نا تو انہیں بڑے وہ خواب آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو جو حشر انہوں نے کیا، بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی جس سے چیزیں اور زیادہ خراب ہوئی۔ خان صاحب کو اپنی سیاست کو ریویو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، ہٹ درمی کی سیاست نہیں چل سکتی۔ 18 میں زیادہ دھاندلی ہوتی ہے 24 میں، ایمانداری سے۔ 18 میں دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی، 18 میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی۔ 18 میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اپنا آر ٹی ایس سسٹم تو بیٹھا ہی بیٹھا، اپنا دروازے بند ہو گئے، کنڈیاں لگا دی گئیں، اور اپنا پھر 24 اور کینڈیڈیٹس کو پکا اپنا جو ہیں یہ اپنا آپ کے ایجنٹس ان کو اٹھا کے باہر نکال دیا گیا، پولنگ ایجنٹس۔ مجھے یہ پتہ ہے اپنا، میں بہت سارے پولنگ اسٹیشن اپنے بتا سکتا ہوں جن میں سارا دن ہمارے بیٹری نہیں دی گئے، پھر ہمارے لوگ گئے بٹھایا، پھر کسی کو ادھر بھگا دیا ادھر، تو ہر الیکشن میں ہوئے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو نچوڑ یہ ہے، جامی صاحب زرداری صاحب نے 18 والے کو آروز کا الیکشن قرار دیا تھا۔ دیکھیں نچوڑ یہ ہے اس پہ جتنا مرضی ہم لکیر پیٹتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیں پولیٹیکل پارٹیز، الیکشن لڑیں، ناراض ہوں، اپنی سیاست کریں، ایشوز پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، خان صاحب نے جو اپنی بات کرنی ہے وہ کریں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، باقی اس ایک ایجنڈے پہ سارے بیٹھ جائیں، پاکستان سر جوڑ دیں۔ پاکستان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اگر آپ نے جمہوری نظام چلانا ہے تو الیکشن فیئر ہو، الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا۔ سر صاحب کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ تمام تجربات کرنے کے بعد، ان تمام تجربات سے ہر ایک نے بھگتا ہے نا، پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے، نون لیگ نے بھگتا ہے، سر دیکھیں پی ٹی آئی تازہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بھگتا ہے، زیادہ بھگتا ہے، ٹھیک، لیکن کیا اتنا؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں گارنٹی سے، پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا، اور گلے بھی، مجھے کسی الیکشن کے بینیفیشری پیپلز پارٹی کو کوئی ثابت کر دے، کسی الیکشن کا ایسے ہوا ہو کہ پیپلز پارٹی کی بنتی تو 10 سیٹیں تھیں لیکن ان کو 18 دے دی گئی۔ چلیں وہ تو آپ کے تحفظات ہیں، اپنی جگہ درست ہوں گے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو کی روشنی میں کہ سب نے بھگتا اور ایک عرصے سے بھگتا، تازہ بھگتنے والی جماعت پی ٹی آئی ہے، تو یہ بھگتنے کے باوجود ہمارے جو سیاستدان ہیں، بالخصوص جو رہنما جو فیصلے کرتے ہیں، یہ اس بات پہ کیوں نہیں آتے جو آپ کر رہے ہیں آج میرے سامنے، کہ سب مل بیٹھیں اور یہ طے کر لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا شے روکتی ہے؟ اقتدار روکتا ہے؟ شے یہ روکتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، طاقت روکتی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر جب نہیں رہتی تو پھر اسے، ابھی خان صاحب کو پوچھے نا تو انہیں بڑے وہ خواب آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو جو حشر انہوں نے کیا، بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی جس سے چیزیں اور زیادہ خراب ہوئیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، جب تک یہ اس طرح نہیں ہوگا تو ملک کا نقصان ہے، ملک کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، یا تو آپ اس یہ جو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے نا، اس کو چینج کر کے کوئی نیا سسٹم لے آئیں۔ کتنے تجربے کرنے آپ نے؟ صدارتی نظام بھی آ گیا، دیکھیں تجربہ کیا ہے، صدارتی نظام کہاں پہ آیا؟ صدارتی نظام نہیں ہے، آپ ہمیشہ لولی لنگڑی جمہوریت سے چلتے رہے، یا جمہوریت کو سٹرینتھن کریں اور اس پہ کم از کم اکٹھے ہو جائیں کہ حقیقی جمہوریت ہوگی۔ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں اٹھاتا انگلی کہ یہاں پہ الیکشن میں خرابی پیدا ہوگی، اور آپ دیکھیں آج 90-92 تک ہم اور وہ مقابلے میں تھے، یوں جا رہے تھے، آج پتہ ہی کوئی نہیں، آج ہم کسی سیکٹر میں ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں دکھائی دے رہے۔ میں ادھر پاکستان میں ویسے جو ہے وہ بندہ کوئی پریڈکشن کر نہیں سکتا کبھی، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں لگتا، یہاں معجزے ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، پی ٹی آئی بھی ایک زمانے میں ایک صفحے کی بات کرتی تھی اور کچھ لوگ کہتے تھے ایلفی پکی لگی ہوئی ہے، اب بھی یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں نہیں، کہ ایلفی پکی، اور اب 5 نہیں 10 سال کا پلان ہے۔ ایلفی پکی لگی ہوتی ہے، ہر دفعہ لگی ہوتی ہے، لیکن پھر ہو کچھ اور جاتا ہے، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال ظاہری طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب باہر آئے۔ کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کو اپنی سیاست کو ریویو کرنا پڑے گا، اور دیکھیں نا، ہٹ درمی کی سیاست نہیں چل سکتی۔ ایک تو بالکل پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں اور سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جو لیڈرشپ نکلی ہے، انہوں نے کوئی کلاشنکوف ہاتھ میں لے کے لیڈرشپ نہیں آئی کہ انہوں نے برسٹ مار دی اور فائرنگ کر دی اور سارے مخالفین مر گئے اور وہ ابھر کے سامنے آ گئے۔ جو بھی لیڈر نکلا ہے وہ ٹیبل سے نکلا ہے،
جس نے ڈائلاگ کیا ہے, جس نے اپنی پرامن جدوجہد کی ہے, اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ڈائلاگ بھی کیا ہے, ساتھ اپنی پرامن جدوجہد بھی کی ہے اور آخر ڈائلاگ میں اسے کامیابی ہوئی. یہ بات آپ کی درست ہے, جنگوں کا اینڈ بھی ٹیبل پہ ہوا ہے, ڈسپیوٹس کا اینڈ بھی ٹیبل پہ ہوا ہے. اب پاکستان جس سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, ساتھ دہشت گردی بھی آپ کے سامنے ہے, کس حد تک یہ رائز ہے دہشت گردی میں, تو اس سلسلے میں تو آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کردار ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ یہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, یہ ٹیبل ٹاک کے بادشاہ ہیں, ملکی مسائل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل سے جانے کے گرو ہیں. کہاں رہ گئے زرداری صاحب؟ نہ مجھے اے پی سی کے سلسلے میں ان کی کاوشیں دکھائی دیں, میں ویسے صحافی شکوہ کر رہا ہوں, نہ یہ دہشت گردی کے اوپر جو کانفرنس ہونی تھی اس میں وہ دکھائی دیے. کیا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ اللہ کا انعام ہے اس ملک کے لیے. اچھا. اور اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور وہ جوڑ سکتے ہیں. 8 سے 13 آپ دیکھیں ہماری کیا حالت تھی, ہم جو ہے کبھی اپنا ادھر سے مانگے سے, کبھی ادھر تانگے سے, کبھی اس کی محنت کبھی اس سے, لیکن 5 سال پریزیڈنسی انہوں نے پورے کیے. حالانکہ وزیر اعظم نہیں کر سکے. ہاں 5 سال, لیکن پیپلز پارٹی گورنمنٹ 5 سال پوری رہی. وزیر اعظم کو تو ایک ذاتی بغض کی وجہ سے نکالا گیا افتخار چودھری صاحب کی, اور ایک خاص ایجنڈا تھا کہ پیپلز پارٹی کو فیل کیا جائے, انہیں کام تو کوئی کرنے ہی نہیں دینا, جو کریں سو موٹو ایکشن لے لو. ٹماٹر مہنگے ہو گئے, ڈب روٹی کی قیمت زیادہ ہو گئی, چینی 52 روپے پہ آ گئی, تو اس کے بعد کوئی کسی پہ سو موٹو نہیں ہوا. روز صبح پرائم منسٹر جو ہے وہ آ جائے اور عدالت میں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے بیان دے کہ ٹماٹر 25 روپے کلو کیوں ہوئے ہیں. تو یہ کام سپریم کورٹ کا ہی تھا, تو وہ اسی وجہ سے کرتے رہے خاص ایجنڈے کے تحت کہ کہیں پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر سکے. رینٹل جو ہے وہ آ گئے, لوڈ شیڈنگ نہ ختم ہو جائے اور لوگ گرمی سے مریں اور پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں اور یہ برے طریقے سے فیل ہو. وہ ایک خاص ایجنڈے پہ اس کے باوجود 5 سال پورے کیے. تو آصف علی زرداری صاحب ابھی پریزیڈنسی میں ہیں, بحیثیت پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو استعمال تو حکومت نے کرنا ہے نا. اچھا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پہل ہونی چاہیے؟ اگر دیکھیں نا, پہل کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے تو یقین کریں ان تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے, اور وہ ایک واحد شخصیت ہے جو کر سکتے ہیں. بشمول خان صاحب کا میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ابھی بلوچستان کا مسئلہ ہے نا, پریزیڈنٹ صاحب اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی چلے جائیں نا جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کوئی ایک بھی جو ہے ان کے سامنے نہ نہیں کرے گا. تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں حرج یہ ہے کہ بسم اللہ کریں, اس وقت تو ضرورت ہے. دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہیں, 51-52 منسٹرز ہیں, اور ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں, اور دیکھیں نا اس میں ان سے آگے بڑھ کے تو پولیٹیکل کام تو انہوں نے کرنا ہے نا, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. پریزیڈنسی میں وہ بیٹھتے ہیں. 26ویں ترمیم نے بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سے نہیں ہو رہا, میں کر کے دیتا ہوں, اللہ نے کیا ہو گیا. ابھی بلاول صاحب نے یہ میرے ادھر جو گورنر ہاؤس میں افطاری تھی, انہوں نے پھر گورنمنٹ کو آفر کی. اب استعمال انہوں نے کرنا ہے نا. ہم اگر پریزیڈنٹ صاحب پریزیڈنسی سے اٹھ کے شروع ہو جائیں گے, کولیشن گورنمنٹ ہے, یہاں پہ بڑے بڑے ریومرز اور بڑی بڑی چیزیں نکل آتی ہیں. یہ بلاول صاحب نے آفر کی ہے. ہاں یہاں پہ اپنی سپیچ میں انہوں نے بالکل کی ہے کہ اے پی سی جو ہوگا اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں وہ بات انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی اونرشپ لینے دیں, ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. نون لیگ چاہے گی کہ یہ معاملہ فہمی ہو؟ دیکھیں اگر نہیں چاہے گی تو ملک کا نقصان ہوگا نا. دیکھیں اپنا گورنمنٹ, یا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتیں آنی جانی ہیں. اصل جو ہے وہ پاکستان ہے, اصل ملک ہے, اور ہم اپنی حکومتوں کے لیے اپنے ملک کا سودا نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس پہ سٹینڈ کرتی رہی, اور پیپلز پارٹی کا اس پہ ایمان ہے کہ ہم نے حکومتوں کی پرواہ نہیں کی, ہم نے ملک کی پرواہ کی.